میرا روز و شب آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب، صرف آپ ہی نہیں، ہر وہ پاکستانی جو ایمان کی روح جانتا ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کے ضمن میں آنسو بہا رہا ہے۔ پاکستان جب بن رہا تھا، مشکل وقت تھا، تو اس وقت ظفر علی خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ بے شک مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر، مدینہ منورہ کی اہمیت اور حقیقت کو جانے بغیر امت مسلمہ اس بہت بڑے عذاب سے نجات نہیں پا سکتی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جنید صاحب، آپ نے ذکر کیا اثر مدینہ کا، مجھے قرآن کریم کا بیان کرتا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب غزوہ بن المصطلق یا غزوہ مریسی کے موقع پر پانی کے معاملے پر ایک انصاری اور ایک مہاجر میں معمولی سی بات ہو جاتی ہے۔ اس بات کو منافق زیادہ ابھارتے ہیں اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، آپ اس پر دلی دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر منافقوں نے یہ کہا، جو ان کی بات کو قرآن کریم نے ہم تک پہنچایا، کہ منافق کہنے لگے کہ ہم مدینہ پہنچ کر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والے معاذ اللہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب ان کی زبان سے یہ ناپاک کلمے نکلنے کی دیر تھی، پاک پروردگار نے فرمایا لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بدبخت کہاں کھڑے ہیں؟ انہیں کیا معلوم اللہ 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 کہ میرے محبوب علیہ السلام کا وہ مدینہ اللہ جس کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے باقی سارے شہر محنت سے حاصل کرنا پڑے، لیکن میرا مدینہ مجھے قرآن نے عطا کیا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں اصول دیے۔ قرآن نے اہل ایمان کو کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، ایمان والو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ کیسے اجازت دیتا جو کبھی انہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارے، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارے، کبھی یاسین کہہ کر پکارے۔ اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو سانس روک کر آنا ہے، آوازوں کو پست کر کے آوازوں کو پست کر کے آنا ہے، ورنہ یاد رکھو تمہاری آواز اگر یہاں بلند ہو گئی تو تمہارے ساری نمازیں، تمہارے سارے روزے، تمہارے سارے جہاد برباد کر کے رکھ دوں گا، کوئی سارے بھی اعمال نہیں حقارت ہو جائے گی۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، یہاں تمہیں اجازت ہی نہیں کہ تمہاری زبانوں سے آواز کی جو تلخی ہے یا بلندی ہے وہ یہاں پر آنی چاہیے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ وہ کیا خوب کہا ایک عاشق رسول نے کہ ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ کیوں نہ یہ کہا جائے کہ
کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، سبحان اللہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ، کعبے کا کعبہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اس شخص کی زبان سے نکل رہا ہے جو اس جنوبی ایشیا کا علمی کوہ صفا ہے، قرآن و سنت کے علم پر اس مقام پر کھڑا ہے۔ ارے وہ تو عاشقوں کا اور غلاموں کا کوہ صفا ہے۔ اس شاخ کا تو ہے ہی، لیکن علمی طور پر بھی کوئی اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ، میں جب طالب علم کے طور پر اس بات پر نگاہ کرتا ہوں کہ ایک طرف بیت اللہ شریف ہے، ایک طرف وہ مدینہ منورہ ہے جس کے لیے آج ہر مسلمان تڑپ تڑپ کر، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہم نے جس جانب چلنا تھا، ہم نے جس جانب بڑھنا تھا، ہم اس منزل سے دور ہوتے چلے گئے، دور ہی نہیں ہوئے، ہمیں کوئی اور منزل دکھائی جا رہی ہے۔ ہم طالب علم کے طور پر جب یہ سوچتے ہیں ایمان والو، ایک طرف بیت اللہ شریف ہے، ایک طرف روضہ رسول ہے، جب نگاہ عشق ان پر پڑتی ہے تو نگاہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ جب ہم مکے کو دیکھتے ہیں تو یہ محب کا گھر ہے، جب مدینے پر نظر پڑتی ہے تو وہ محبوب کا گھر ہے۔ بالکل ایسے بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔